حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلیں، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا۔ اور یہ جو تاریخ ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کی ہے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس، اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے۔ اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں آپ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے، آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ۔ ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں نے، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر، ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں۔ جو قدمہائے رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے۔ کیا ہے؟ ذبح عظیم۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے یہودیوں کا، یہودی جو ہے اتنے سالوں سے اسی گھن چکر میں ہیں، وہ یہ نہیں مانتے قربانی ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے یہ مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی ہے یہ مانتے ہیں، لیکن وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے باپ ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے نا یہ لوگ بنی اسرائیل، تو کہتے ہیں جو ذبح ہوئے تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ وہ اسی پٹی پڑھاتے ہوئے اتنے سال ان کے گزر گئے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، پہلے وہی تھے، اور جو پہلا بیٹا تھا اسی کی قربانی ہوئی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا، یعنی حضرت سارہ سے پھر حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے بعد میں، لیکن پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت سارہ کو بیٹا نہیں تھا، تبھی تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا اور بیٹا ہوا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر کے آئے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، ہاں بعد میں حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جو حضور کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، بچپن میں یہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے یہ خانہ کعبہ میں یہ نظر کر لیا تھا کہ میں اپنے اس بیٹے کے قربانی دوں گا۔ کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کی۔ پھر جب ان کی طبیعت صحیح ہو گئی تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، جان ذبح نہیں کی جاتی، قربانی کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے باپ بھی ذبیح ہیں، میرے دادا اسماعیل بھی ذبیح ہیں۔ تو ذبیح کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ لہذا دنیا جو بھونکتی ہے بھونکنے دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذبح عظیم اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ کریم ان واقعات سے ہمیں درس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان آداب کو دیکھ کر شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چوں چرا تک نہیں کہا تھا کہ کیوں لے جا رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں۔ وہ گھر کی تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں، ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی اولاد کی قربانی بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تب بھی ایک بڑی آزمائش ہوئی ہے۔ وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ شادی کر کے جس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن ان دونوں نبیوں کی زندگیاں بڑی قربانیوں سے گزری ہیں، بڑی قربانیوں سے، لیکن ہر چیز میں یہ ثابت قدم رہے۔ سورہ صاد آج ہم نے جو تلاوت کیا اس میں مختصر سی بات رہ جائے گی، ورنہ تفسیر میں کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں، حضرت صبر ایوب، کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں، یعنی ہر از اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کیں، اور ان کی اولاد بھی دھیرے دھیرے سب انتقال کر گئے، اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کے گرتے تھے، بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا گیا بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو، ایک اور چیز ہوئی تھی، حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھیں، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ، وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی۔ بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے، یہ چلی گئیں، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے۔ وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ابلیس لعین تھا،
خواتین عورتیں یہ بڑی بھاؤک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں، پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے۔ یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے، یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے۔ اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں، کمزور ہیں، ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے۔ بچہ تمہارا ہے یقیناً۔ بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں، سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہیں۔ ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور جائز طریقے سے حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں۔ پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا، کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں، یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم۔ ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں، عقل سے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا، ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے، ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ یہاں حضرت بی بی جمیلہ، بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا، ایک بڑے حکیم صاحب ہیں وہ علاج کر دیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم میں، کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں۔ انہوں نے قسم کھا لیا، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے، اپنی بیوی کو۔ انہوں نے توبہ کر لیا، اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی، یقیناً وہ ابلیس تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب۔ انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا۔ اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے۔ حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔